السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ہماری ڈیلی روٹین لائف میں کچھ عادتیں ایسی بھی شامل ہیں جو بظاہر معمولی لگتی ہیں لیکن ان کے پیچھے چھپے راز نہایت حیران کن ہوتے ہیں۔ آپ ابھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اسی لمحے آپ نے شاید پلکیں چپکائی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کا دھیان ایک سیکنڈ کے لیے کسی اور خیال میں چلا گیا ہو، یا آپ نے اپنی کلائی یا انگلیاں کسی سوچ کے بغیر ہلائی ہوں۔ یہ سب کچھ ہم روز پریکٹس کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کرتے کہ آخر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں۔ کیا یہ صرف عادت ہے یا قدرت کا کوئی خاص سسٹم ہے جو ہمیں ان حرکات پر مجبور کرتا ہے؟ آج ہم انہی حیرت انگیز اور بظاہر معمولی مگر عجیب باتوں کے اوپر ڈسکشن کریں گے جو ہر انسان کی زندگی میں شامل ہیں، لیکن جنہیں ہم نے کبھی سیریسلی لیا ہی نہیں ہے۔ اب ذرا اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، دونوں ایک جیسے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ ہاں، ایک جیسے کام کرنے کے قابل ہیں، مگر سچ یہ ہے ہم ان دونوں کو برابر استعمال نہیں کرتے۔ آپ خود دیکھ لیجئے، یا تو آپ دائیں ہاتھ سے لکھتے ہوں گے یا آپ بائیں ہاتھ سے لکھتے ہوں گے، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دونوں ہاتھوں سے یکساں کام کر سکتے ہیں۔ لیکن آخر کیوں؟ ان کی جڑیں آپ کی پیدائش سے بھی پہلے جا کر جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ جی ہاں، سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ انسان کے دائیں یا بائیں ہاتھ سے کام کرنے کا فیصلہ جینیاتی مرحلے میں طے ہو جاتا ہے۔ اس کا تعلق ہماری دماغ کی ساخت سے ہے۔ دماغ کا بایاں حصہ جسم کے دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے، دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے، اور دایاں حصہ جسم کے بائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ چونکہ دماغ کا بایاں حصہ بولنے، لکھنے اور کیلکولیشن جیسے افعال میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ دائیں ہاتھ کو پریورٹی دیتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے، دنیا کے تقریباً 90% آبادی رائٹ ہینڈڈ ہے، یعنی دائیں ہاتھ استعمال کرنے والی۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور عجیب مگر عام سی عادت کی، بلش کرنا۔ کبھی آپ کو کسی بات پر شرمندگی ہوئی ہو یا کوئی آپ کی تعریف کر دے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، یہی بلش کرنا ہوتا ہے۔ باقی جسم پر کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف چہرہ لال ہو جاتا ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم کسی جذباتی کیفیت جیسے شرمندگی یا پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہمارا جسم ایڈرنلین ریلیز کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور خون کی بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر چہرے کی رگوں میں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چہرہ لال و لال۔ سادہ الفاظ میں، چہرے کا لال ہونا دراصل ایک غیر ارادی سگنل ہوتا ہے جو دوسروں کو یہ شو کرتا ہے کہ ہم ایماندار اور حساس انسان ہیں۔ اس لیے ریسرچز کہتی ہیں کہ جو لوگ معافی مانگتے وقت بلش کرتے ہیں ان پر اعتماد کرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ذرا ایک اور دلچسپ اور غیر معمولی ذہنی کیفیت پر بات کرتے ہیں جس سے ہم کہتے ہیں زون آؤٹ ہونا۔ کبھی آپ کسی کام میں مصروف ہوں اور اچانک آپ کو احساس ہو کہ آپ کا دماغ کہیں اور بھٹک گیا ہے۔ آپ کا جسم ایک کام کر رہا ہوتا ہے اور دماغ کسی اور سوچ میں مگن ہوتا ہے۔ یہ کیفیت زون آؤٹ کہلاتی ہے، اور یہ اتنی عام ہے کہ ایک نارمل انسان اپنے دن کا تقریباً 15% وقت اسی حالت میں گزار دیتا ہے۔ اگرچہ یہ لگتا ہے کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن اس کے حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ زون آؤٹ کے دوران ہمارا دماغ کیا کرتا ہے؟ بیک اینڈ پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ کئی بار زندگی کے پیچیدہ سوالات کے جوابات یا کوئی نیا تخلیقی خیال اسی دوران جنم لیتا ہے۔ جب اگلی بار آپ زون آؤٹ ہو تو خود کو الزام نہ دیں، یہ آپ کا دماغ اندرونی پیوریفیکیشن کلینزنگ کر رہا ہوتا ہے، صفائی کر رہا ہوتا ہے۔ اور اب آتے ہیں ایک نہایت عام مگر نظر انداز کی جانے والی حرکت پر، پلکیں چپکانا۔ پھر بھی نہ جانے کتنی بار ہم پلکیں چپکاتے ہیں لیکن کبھی اس بات پر غور ہی نہیں کیا یہ ہو کیوں رہا ہے۔ ایک عام انسان ایک منٹ میں تقریباً 20 سے 25 بار اپنی پلکیں چپکاتا ہے، اور اس عمل سے نہ صرف ہماری آنکھیں جو اس کی نمی ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہیں، بلکہ کوئی گرد یا ذرات اگر آنکھ میں چلے جائیں تو پلکیں خود بخود انہیں صاف کر دیتی ہیں۔ مزید یہ کہ آنکھوں کے گرد اعصاب خطرے کی صورت میں پلک چپکانے کو تیز تر بنا دیتے ہیں تاکہ آنکھیں محفوظ رہ سکیں۔ لیکن ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب ہم پلکیں چپکاتے ہیں تو چند لمحوں کے لیے ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں، اور دماغ اس اندھیرے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کچھ نہیں دیکھ رہے، کیونکہ دماغ فوری طور پر اس خلا کو فل کر دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ تو تھیں وہ چھوٹی چھوٹی عجیب عادتیں
جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں لیکن جن پر ہم نے کبھی بھی غور نہیں کیا. کبھی زون آؤٹ ہونا ہمیں الجھن میں ڈال دیتا ہے, کبھی چہرہ بلا وجہ لال ہو جاتا ہے, کبھی ہم خود کو غیر ضروری طور پر پلک کے چپکاتے رہتے ہیں, اور کبھی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے زیادہ ایکٹیو کیوں ہے. لیکن یہ سب کچھ ہماری فطرت, ہماری نفسیات اور ہماری بایولوجی کا حصہ ہے. ان چھوٹے مگر گہرے رازوں کو سمجھنا صرف تجسس مٹانے کے لیے نہیں بلکہ خود کو بہتر جاننے کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اگر کچھ سیکھا ہے آپ نے تو بتائیں نیچے کامنٹ سیکشن میں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.